اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان وأغلق عني فيه أبواب النيران ووفقني فيه لتلاوة القرآن يا منزل السكينة في قلوب المؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں روزے کی دعا کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ اس دعا میں بہت سارے معارف، جنت اور جہنم کا ذکر ہے، قرآن پاک کی فضیلت اور آخر میں انسان کس طرح سے سکون حاصل کر سکتا ہے پایا جاتا ہے۔ آئیے پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان، اے اللہ اس دن میں میرے لیے جنت کے دروازے کھول دے۔ بے شک مومنین کرام، جنت ایک مومن کا اصل ہدف نہیں ہے، بلکہ ایک مومن کا اصل ہدف اور مقصد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ لقاء اللہ ہے۔ جنت مومن کے لیے ایک استراحت گاہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہم جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ہم جنت میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کیونکہ رسول خدا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کہ حسن الحسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بس جہاں پر ہمارے آقا و مولا ہوگے ہم بھی وہیں رہنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اپنے مولا اور آقا کو اس دنیا میں سردار مانا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے اس دنیا میں سردار ان ہستیوں کو مانا ہو اور مرنے کے بعد کوئی اور سردار بن جائے؟ نہیں، مرنے کے بعد بھی یہی حسن الحسین ہمارے سردار ہو گئے، اور جہاں ہمارے سردار ہو گئے ہم بھی وہیں جائیں گے۔ بس مومنین کرام، جنت ہمارے لیے مقصد نہیں ہے، ہمارے لیے ہدف نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے ہدف ہے۔ ہم وہاں رہنا چاہتے ہیں جہاں پر ہمارے مولا اور آقا ہو گئے۔ میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں پروردگار کی عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتے، جہنم کے خوف سے نہیں کرتے، بلکہ ہم اس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ پروردگار کی ذات لائق عبادت ہے۔ پروردگار خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 74 میں، وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ کس حالت میں؟ کہ وہ گروہ با گروہ ہو گئے۔ حتی اذا جاؤوا وفتحت ابوابها، اور جب وہ جنت کے قریب پہنچے گے تو جنت کے دروازوں کو ان کے لیے کھول دیا جائے گا۔ مومنین کرام، یہ سی کا کلمہ جو استعمال ہوا ہے یہ دو حالتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پہلی حالت وہ خوف ہے کہ ایک انسان خوف کی حالت میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دوسری اس حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ایک انسان جس حالت پر ہے اس حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا، نہیں چاہتا کہ کسی اور دوسری حالت میں جائے۔ پہلی حالت یعنی خوف کی تطبیق نہیں ہوتی، دوسری حالت ضرور تطبیق ہو سکتی ہے کہ جہاں پر مومنین کرام اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ جنت سامنے ہے، کیوں اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ جنت کے دروازے ان مومنین کے لیے کھول دیے ہیں، لیکن یہ پھر بھی جس حالت میں موجود ہے اس حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے نہیں کرنا چاہتے، یہ مومنین کرام لقاء اللہ کی منزل پر فائز ہیں، یہ اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہیں، لہٰذا جنت ان کے سامنے ہے،
لیکن یہ جنت کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ یہ وہ مقام ہے جو اللہ چاہتا ہے اپنے بندے سے۔ آئیے دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ وَغْلِقْ عَنِّي فِيهِ أَبْوَابَ النِّيرَانِ، اے اللہ مجھ سے جہنم کے دروازے بند کر دیں، یعنی پروردگار مجھ پر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیں۔ مومنین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہنم کے لیے نہیں خلق کیا، بلکہ پروردگار نے انسان کو اپنے لیے خلق کیا ہے۔ پروردگار حدیث قدسی میں فرماتا ہے خلقت کل شیء لأجلک وخلقتک لأجلی۔ پروردگار فرماتا ہے کہ تمام چیزوں کو اے انسان میں نے تیرے لیے خلق کیا ہے، لیکن تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے جنت کے لیے خلق کیا ہے، جنت تو تیری استراحت گاہ ہے۔ اے میرے بندے میں نے تجھے اپنے لیے خلق کیا ہے، اس لیے بے ارزش چیزوں میں اپنی زندگی کو نہ گزار، بلکہ میرے لیے اپنی زندگی گزار۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ تباہ و برباد ہو جائے۔ ایک سمندر میں سے قطرہ پانی کا جب سمندر سے باہر نکلے اس کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن اگر وہی پانی کا قطرہ سمندر کے ساتھ متصل ہو جائے، اس پانی کے ایک قطرے کو بھی سمندر کہا جاتا ہے۔ پروردگار بھی چاہتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھ سے مل جائے، یہ برباد نہ ہو، تاکہ جیسے میں زندہ ہوں یہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے۔ پروردگارہ محمد علی محمد کے صدقے سے ہمیں اپنے اصل مقصد کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وَوَفِقْنِي فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اے اللہ مجھے اس دن قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مومنین کرام، ہمارے ہاں قرآن مظلوم ہے۔ اگر قرآن کو زبان دی جاتی تو قرآن چیخ چیخ کر پکارتا کہ مجھ پر مسلمانوں نے ظلم کیا ہے۔ بدقسمتی سے ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر قسمت سے پڑھ بھی لے قرآن تو قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ لقلقائے زبانی، صرف ثواب کی خاطر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا جاتا۔ قرآن اس لیے نہیں پڑھا جاتا تاکہ ہم قرآن پاک سے اپنی زندگی کا دستور لیں۔ ہم دستور زندگی کا قرآن سے نہیں لیتے، ہم تو زندگی کا دستور آج کل ہالی ووڈ سے لے رہے ہیں، بالی ووڈ سے لے رہے ہیں۔ ہم کہاں قرآن سے دستور لیتے ہیں؟ قرآن آج کے زمانے میں محجور ہے۔ اے پروردگارہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، اے وہ ذات جو مومنین کے دلوں میں سکون نازل فرماتی ہے۔ ایک انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سکون ایک گھر بنا لے تو اس گھر میں سکون ہے۔ دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ میری اولاد ہو جائے، اولاد میں سکون ہے۔ تیسرا یہ سمجھتا ہے کہ بہت سارا پیسہ حاصل ہو جائے تو اس میں سکون ہے۔ نہیں عزیزان محترم، نہ پیسے میں سکون ہے، نہ انسان کے گھر میں سکون ہے، نہ اولاد میں سکون ہے۔ اگر سکون ہے تو پروردگار فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ضروری ہیں، لیکن زندگی کا فارمولہ، زندگی کے سکون کا فارمولہ گھر نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، سٹیٹس نہیں ہے، بلکہ زندگی کے سکون کا اصل فارمولہ وہ پروردگار کا ذکر ہے۔ جتنا ایک انسان ذکر کرتا ہے، اور اس ذکر سے مراد بھی صرف لقلقائے زبانی نہیں ہے کہ انسان اللہ 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 کرتا رہے، نہیں، بلکہ ذکر سے مراد ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس کام میں میرے اللہ کی رضا پائی جاتی ہے۔ اس ذکر سے مراد ہر وہ کام کو چھوڑ دینا ہے کہ جس کام میں میرے اللہ کی ناراضگی پائی جاتی ہے۔ اے پروردگارہ، ہمیں سکون عطا فرما، ہمارے زندگی کو مطمئن بنا دے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو جیسی حالت میرے حسین کی تھی، میرے مولا حسین کی تھی،
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ تم مرضیہ، اے قلب مطمئنہ پلٹ آ اس حالت میں کہ خدا تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے خدا سے راضی ہے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو یہی حالت ہماری ہونی چاہیے۔ یہ زندگی کا اصل مقصد، ہدف، اور یہ جس کو کہتے ہیں زندگی کامیابی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم اللہ سے راضی ہو اور ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ پروردگارہ ہمیں اطمینان کے ساتھ مرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔